سے پورے ادب اور احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو عنوان حضرت امام سیدنا شہر سے کتاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ یقیناً جو تنظیم کی جانب سے ابھی آپ جناب عزت مآب اعجاز علی قریشی صاحب نے جو اپنی چیزیں بتائے، ابھی آپ پروفیسر صاحب مصطفیٰ علی سروی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی سے نے بڑے پیارے انداز سے آپ کی اصلاح اور تحریری مقابلے کیسی کی جاتی ہے، بڑے پیارے انداز سے حضرت نے بتایا کہ اس سے آپ کو ہی نہیں ہم کو بھی سیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سیکھنا سکھانا یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کا یاد کا ایسا اہم پروگرام جس کے اندر ہم سب کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیے دن بدن بے حیائی برائی بڑھتے جا رہی ہے، معاشرہ دن بدن خراب ہوتے جا رہا ہے، دین سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سن کے تعجب کریں گے، امام حسین بچپن میں نماز کے لیے آگے بڑھے تو اس زمانے میں مٹی کے کلیے پانی ہوا کرتے تھے اور بعض وقت ندی نالے حوض جیسا پانی ہوا کرتا تھا، تو دو صاحبین آ کے ایک بڑے صاحب وضو کر رہے ہیں، ان کو وضو کا طریقہ ہی نہیں معلوم، تو حضرت آ کے فوراً امام حسین اور امام حسن نے کہا کہ دادا جان آپ ہم دونوں میں دیکھیں کون وضو صحیح کر رہا ہے۔ دونوں نے وضو کر کے بتایا تو وہ بولے تم دونوں تو کیا کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن اچھا لگ رہا ہے، میں ہی کرتا ہوں تم لوگ دیکھو، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو صحیح کروا دو۔ تو بڑے حضرت کو وضو کرنے کا طریقہ سکھانے کا اپن خود نمونہ بن کے وضو کرنا سکھائے، تو وہ صاحب سیکھ لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کی غلطی کو ایسا نہیں روکتے لیکن محبت سے سمجھانا چاہیے، یہی ہمارا دین ہے اور اسلام میں بڑی ضرورت ہے کہ دین کے باتیں سیکھیں سکھائیں۔ پہلے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام بڑا کامیاب رہا، اب یہ بھی پروگرام کامیاب میں ہی شمار ہیں۔ اب آنے والا 2-3 مہینے کے بعد ربیع الاول آنے والا ہے، محرم کے بعد صفر، اس کے بعد ربیع الاول۔ آپ کو موقع ہے کہ ربیع الاول میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مقابلے تحریری ہو، تقریری ہو، سیرت پہ ہو، لیکن آپ لوگ اپنے طرف سے دلچسپی بتائیں گے تو پھر آپ کے لیے بھرپور تعاون کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات کہ ہمارے بھائیوں کو، اپنے بڑوں کو گھروں میں بیٹھنے کے بجائے اس مقابلے میں شریک ہو کر ہمت افزائی بھی ہوگی، دین کے معلومات بھی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں ہم مر بھی جائیں تو کلمہ نصیب ہو جائے گا اور کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کو جنت مل جائے گی۔ تو اسی لیے ابھی آپ نے سنا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبا نہ وہ فلک کا وہ تارا حسین ہے، بس میں رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار چراغ ہے اجالا حسین ہے۔ تو اسی لیے امام حسین عالی مقام کا بڑا مقام ہے، ہم ان کی جتنی بھی تعظیم کرے عزت کرے کم ہے، کیونکہ اسلام کے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیا، خاندان قربان کر دیا، سب کیوں کیا؟ اسی لیے اسلام باقی رہے، قرآن باقی رہے۔ آپ نکل رہے تھے مکے سے، مکے کے در و دیوار پکار کے کہہ رہے تھے حسین مت جاؤ، حسین مت جاؤ، کرب و بلا ہے، تو آپ کہنے لگے تم لوگوں کو باقی رکھنا ہے تو مجھے جانا پڑے گا۔ مکہ مدینے سے یقیناً آوازیں، دیواروں سے آوازیں آنے لگی تو آپ کہنے لگے نہیں، دین کو بچانا ہے تو جانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کو شہید ہونے کے بعد لوگ نیزوں پہ لے جا رہے تھے اور بھائی حسین کے بہن کو بولے دیکھو دیکھو تمہارے بھائی کا سر جا رہا ہے،
تو بھائی کی بہن پلٹ کے کہنے لگی آج بھی نادانو غور کرو، سب کے سروں سے اونچا سر ہے تو میرے حسین کا سر ہے۔ تو اونچا سر بھی حسین کا سر نظر آیا۔ سر جدا ہونے کے بعد بھی آپ کی زبان پہ کلمہ جاری تھا، قرآن کی تلاوت جاری تھی، سجدے میں تھے تو سجدے کی رکوع کی تسبیح زبان پہ تھی، سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، سر جدا ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو یہ امام حسین عالی مقام کا اعلیٰ مقام ہے۔ بڑے بڑے شعراء نے آپ پہ کلام لکھا، بڑے بڑے لوگوں نے تاریخ ایسی بتائی جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا، اور ہم کو موقع ہے یہ بہانوں سے سیکھنے کا، یہ بہانوں سے دین پہ اسلام پہ قائم رہنے کا۔ اگر ورنہ ایسا نہ ہو تو ایسا ہو جائے گا کہ بس ہمارے لوگ غیروں میں شمار ہو جائیں گے، غیر سے شادیاں کریں گے، ناجائز کام اور بہت سے برائی بے حیائی پھیلتے جائے گی۔ اسی لیے ہم کو اور اپنے لوگوں پہ ذمہ داری ہے۔ آپ ایک آئے ہیں انشاءاللہ، آئندہ آپ ایک نہیں 4 4 5 5 کو ساتھ لائیے، تاکہ آپ کی بھی بخشش، ہماری بھی بخشش، آنے والوں کی بھی بخشش۔ تو اسی لیے ایک اچھے کام کے لیے، برے کام کے لیے چاروں جمع ہو سکتے ہیں، تو کیا اچھے کاموں کے لیے 10 جنے جمع نہیں ہو سکتے؟ لیکن آپ ان کو ہلانا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں قوم کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ تو اسی لیے قوم کو بیدار کرنا ہے، اور جب قوم بیدار ہو جائے گی تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، خود بخود وہ آ جائیں گے۔ اب نماز کو بھی دعوت دینا ہے تو بولنا نہیں کہ نماز چلو چلو، ایسے نماز کے فائدے اور نماز کے نقصانات معلوم ہو جائیں گے تو خود بخود دوڑتے ہوئے نماز کے پاس آئیں۔ نماز کے فائدے سمجھ میں آ جائیں گے تو خود بخود، پہلے زمانے میں تو سر کٹانا تھا، اب سر کٹانا نہیں، سر جھکانا ہے۔ سر جھکانا سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز میں شفا ہے، یعنی نماز ایسی ہے کہ پڑھیں گے تو شفا ہی شفا ملنے والی۔ تو اسی لیے میں بڑے مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو یقیناً پروگرام میں حصہ لیے، اور امام عالی مقام کا بہت بڑا مقام ہے، اور 72 شہداء جو شہید ہوئے، یقیناً آخری 9-10 کی رات میں میدان میں جب گئے تو بس یزید بول رہا تھا کدھر سے بھی ہو، بس کچھ بھی ہو، لیکن ہم دین مٹائیں گے، اسلام مٹائیں گے، قرآن مٹائیں گے، سب چیز مٹائیں گے، لیکن خود مٹ گیا، اس کا نام و نشان نہ رہا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا نام بھی ہے، کام بھی ہے، اور ان کا مقام بھی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا خاندان لٹا دیا اور بتا دیا، 22,000 کا لشکر، اور یقیناً 72 کدھر 22,000 کدھر، 72 کی یعنی شہید ہو کے بھی بتا دیے کہ اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندہ قوم میں ہمارا شمار ہے، کہ ہم کو چاہیے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت روزانہ ایک سورہ بھی، ایک آیت پڑھ لیں تو سال میں قرآن ختم ہو جائے۔ اگر سے آپ روز ایک رکوع پڑھیں تو 6 مہینے میں قرآن ختم ہو جاتی۔ اگر روزانہ ایک پارہ پڑھیں تو 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جاتی۔ قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت قرآن کی کرنے سے بہت سے فائدے ہیں۔ افضل العبادتی قراءۃ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، اور سرکار کا آدھا حصہ حسن تھے تو آدھا حصہ حسین تھے۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے بھی شہید کر دی، دین اتنا اچھا ہے، اسلام اچھا ہے، قرآن اچھا ہے، میں بھی میری شہادت اسلام کے خاطر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم شہید کر دیں تو دنیا کیا کہے گی؟ اپنے پیارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ کو بھی اللہ نے شہادت دے دی، اسی لیے ہم آپ کو شہادت نہیں دیتے، ہاں آپ کی شہادت کو حسین میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اسی لیے امام حسین علی مقام نے کرب و بلا کے میدان میں بتا دیا حسین سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن دین کے مقابلے کرنے والوں کا مقابلہ ضرور کرے گا۔ تو امام عالی مقام نے مقابلہ کیا، جھوٹ کو آنے نہیں دیا، دھوکے کو آنے نہیں دیا، سچائی پہ قائم تھے، قائم ہے، قائم رہیں گے۔ اور اسی لیے آپ نے آپ کا اونچا اعلیٰ مقام اللہ نے بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے گھرانے کو بڑا اونچا مقام دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں بھاری دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسرا کہا اہل بیت۔ یہ اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرو، اور یقیناً یہی گھرانہ آپ کو یعنی قیامت میں بھی ساتھ آئے گا، آخرت میں بھی ساتھ ہے۔ تو یاد حسین میں ہمارا جینا مرنا اٹھنا ہمارے لیے عبادت ہے۔
جب تو بڑے بڑے امتحان، جب کوئی سا بھی امتحان نہیں، چھوٹا امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے کہ بس 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور یہ سیرت اور ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت سے واقف ہونا ہے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام اور حسن دونوں، حسن بڑے بھائی، حسین چھوٹے بھائی، دونوں کو کھاندے پہ بٹھا لے، پیارا کیے، بولے یہ میرے پھول ہے، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ اور اتنی محبت کرتے سرکار، بچوں کو لے کے کھیل لیتے تھے، اور یقیناً ایک مرتبہ خالی حسین کو کھاندے پہ بٹھائے، ادھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہے دیکھو دیکھو کیا پیاری سواری آ رہی ہے۔ سرکار نے کہا کیا بولے عمر؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کچھ نہیں یا رسول اللہ، یہ کہہ رہا تھا کیا پیاری سواری آ رہی ہے۔ آقا نے فرمایا سواری دیکھ رہو کتنی پیاری ہے، سوار والے بھی دیکھو کتنے پیارے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی امام حسین عالی مقام کا مقام بتایا، سوار والے دیکھو کتنے پیارے ہیں۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بڑی شخصیت، عظمت والی شخصیت، رفت والی شخصیت۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت سجدہ کرے تو پشت پہ جا کے بیٹھ گئے، پشت پہ بیٹھنا ہی تھا تو سرکار سجدے کو لمبا طویل کر دیا، تسبیح 3 بار، 6 بار، 9 بار، 10 بار، 11، 15، 50، 60، 70، 72 دفعہ آپ نے تسبیح پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ سر ہٹائے تو وہاں سے اٹھے۔ تو امام حسین علیہ السلام پشت پہ جانے سے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول سجدے میں سر رکھے اللہ کے لیے، اٹھا نہیں رہے ہیں حسین کے لیے۔ اٹھاؤں تو میرے پیٹھ سے حسین گر جائیں گے، ان کو چوٹ لگ جائے گی۔ جو حسین اپنے پیٹھ سے گرنا پسند نہیں کرتے وہ حسین کو کٹنا کیسے برداشت کریں گے؟ تو امام حسین عالی مقام کو یقیناً اللہ کے رسول بے انتہا محبت کرتے، حتیٰ کہ یہاں تک بولتے تو لوگوں نے پوچھا حسین نے تم نے کیا کیا؟ سرکار کے پشت پہ جا کے تکلیف دے دی؟ بولے نہیں، بلکہ میں نے 72 کی بخشش کروا دی۔ کربلا کے میدان میں جو 72 تھے ان کی بخشش ہو گئی۔ اور پھر فرماتے ہیں یقیناً میں نے سجدے کو طویل کیا، اور سرکار نے فرمایا سر جھکایا تھا خدا کے لیے، اٹھا نہیں رہا ہوں حسین کے لیے۔ تو نماز میں حضور کو امام حسین کا خیال آیا، اور یہ نبی ہیں اور یہ امتی ہیں۔ جب نبی کو امتی کا خیال آنے سے نماز خراب نہیں ہو سکتی، تو اگر امتی کو نبی کا خیال آنے سے کیسے نماز خراب ہو سکتی؟ تو اسی لیے عشق کی بات ہے، اور نماز بھی ہو سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے۔ یہی ہمارے لیے عبادت ہے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کامرانی ہے۔ اور امام حسین عالی مقام نے آخری وقت تک اپنے بچے کو سامنے لے کے آئے، پانی پوچھے تو لوگ تیروں کی بارش کی، خون سے آپ نے وضو کیا، خون اچھال کے کہا ایک حسین، ایک علی اصغر کیا، ایک علی اکبر کیا، 1000 بھی ہوتے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ وہ امام عالی مقام جو 72 کے ساتھ شہید ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہوئے، اسی نے کہا تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن اس کو کہتے ہیں۔ اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا۔ آخری واقعہ میں سناتا ہوں کہ شہادت بولتے کس کو ہے، شہادت ہوتا کیا ہے، شہادت کہتے کس کو ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب بیمار پڑ گئے تو سارے لوگ پریشان ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے بس کوما میں چلے گئے، دواخانے میں رکھ دیے، ڈاکٹر دیکھ کے بولا خون کی کمی ہے، خون کی ضرورت ہے، فوراً بھائی بہن چچا خالو تایا دایا پورے خاندان جمع ہو گئے، کیونکہ خون لا کے دے رہے ہیں تاکہ جسم میں خون پہنچ جائے تو وہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ خون جمع ہو گیا اور وہ خون ڈال رہے ہیں، ایک ایک قطرہ، جسم ٹھنڈا ہو گیا، آنکھ دیکھ رہے نہیں، کان سن رہے نہیں، زبان بول رہا نہیں۔ جب جیسے جیسے خون گیا باڈی گرم ہوئی، جیسے باڈی گرم ہوتے ہی آنکھ کھولنے لگے، جب کھولنے لگے کان سننے لگے اور زبان سے کچھ بولنے لگے۔ اس کے بعد ہاتھ پیر میں حرکت آئی تو ڈاکٹر بولے سکسیسفل، کامیاب ہو گئے۔ اس کا ادھر ادھر دیکھنے لگا، بولا میں گھر میں تھا ادھر کیسے آ گیا؟ ڈاکٹروں نے کہا تم بے ہوش ہو گئے تھے، تمہارے آنکھ دیکھ نہیں سک رہے تھے، کان سن نہیں رہے تھے، اور تم بالکل خالی سانس چل رہی تھی۔ تو جس طرح ایک شخص کے پورا خاندان جمع ہوا، خون جمع کیے اور رشتہ دار پورے لوگ آئے، بولے میرے بھائی کو بچا لو، میرے چاچا کو بچا لو، میرے خاندان میں دادا بولے پوترے کو بچا لو، نانا بولے نواسے کو بچا لو۔ لیکن وہ نوجوان جس کو یہ حال ہوا وہ اٹھ کے بیٹھا، جب ہوش آئی، جب بولنے لگا اتنے لوگوں نے مجھے دیا خون تبھی تو آپ بچے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے، اسلام کمزور ہو گیا تھا، اسلام دیکھ نہیں سک رہا تھا، اسلام سن نہیں سک رہا تھا،
اسلام بستر پہ پڑا ہوا تھا، اسلام کہہ رہا تھا ہے کوئی مجھے زندہ رکھنے کے لیے کوئی خون دے، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام کو لیے بولے ان کا نمبر نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں 72 شہداء نے خون دے کر اسلام کو زندہ کر دیا۔ اگر 72 حضرات خون نہ دیتے تو اسلام کبھی کی کہیں کی مر جاتا، تو اسلام کو زندہ ہونے کا جو موقع ملا تو 72 شہداء نے خون دے کر احسان کیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا۔ ابراہیم یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون دے کر اسلام کو زندہ کیا۔ تو اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آل نبی اولاد علی ہیں، حسینی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، اور وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاست حسین باد شاست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو اسی لیے کہ امام حسین شاہ بھی ہے، امام حسین بادشاہ بھی ہے، امام حسین دین بھی ہے، اور امام حسین دین کی پناہ بھی ہے، اور یقیناً حق کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، یقیناً کلمے کے لیے اپنی جان دے دی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے سننے سنانے کو قبول فرمائے، خصوصاً پروفیسر صاحب یقیناً جو ہمیں ہدایتیں طریقے بتائیں ہمارے بچوں کے لیے یقیناً ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور جو میری معصوم بچیاں بچے سنے ہیں اس پہ ہم سب کو عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب اعجاز علی قریشی صاحب اور الیاس طاہر صاحب اور یہاں پہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں پروردگار اس میں جو بھی حصہ لیے ہیں تمام کے حصہ لینے کو قبول فرمائے، آنے والے سال یہ پروگرام کو اور عمدگی سے کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، مولا اس محفل میں سجانے میں کوششوں میں جو دین کی فکر رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس فکر کو قبول فرما، اور یقیناً بتایا جاتا ہے دین کی فکر کرنے والے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، ہم کو اولیاء میں شمار فرما، اور جہنم سے بچا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما، ہم سب کے سینے کو مدینہ بنا دے اور سینے میں سے کینے کو نکال دے، سارے دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما، افغانستانیوں کی حفاظت فرما، مولا جہاں جہاں جو پریشان ہے سارے انسانوں کی جان مال کی حفاظت فرما، مولا سب چاروں طرف سچائی کا بول بالا کر دے، حسنین کریمین کا فیضان جاری فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔